الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا محبت کی علامت عبادت میں فنا ہونا محبت کی علامت عبادت میں فنا ہونا اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا معزز سامعین و حاضرین جماعت مسلمین امت بہترین عزیز ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات سامنے تلاوت فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا کہ جیڑا میری راہ دے اندر میرے رستے دے اندر مر جاوے انہوں مردہ نہ آکھو بلکہ او شہید جیڑا او زندہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تو انہوں او دی زندگی دا کوئی شعور نہیں ہے فرمایا کہ میری راہ دے اندر مرن والا او زندہ ہے میرے مولا اسیت سامنے مختلف انواع اقسام دے کھانے رکھنے ہیں لیکن یہ کھاندا نہیں اے پیندا نہیں تو کہندا اے زندہ فرمایا کہ اے دی زندگی تہاڈی عقل نالوں بھی اچھی ہے تو کل شعور دی کریں تو کل عقل دی کریں لیکن اے دی زندگی تیری عقل اور تیری شعور نالوں بھی زیادہ اچھی ہے کیوں مرے میرے راہ دے اندر اور کھاوے تیرے دسترخوان تو میری عزت اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری راہ دے اندر مریا ہے میں ہی انہوں رزق عطا کراں گا اور فرمایا کہ جیڑا میں رزق دیاں گا فرمایا کہ تواڈے وہم و گما دے اندر بھی ہو تواڈے وہم و گما دے اندر بھی نہیں آئے گا میرے دوست شہادت کو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے
کہ نبیوں دا سردار پیغمبر بھی شہادت واسطے دعا کر رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اپنے ہاتھ اٹھا لیندے سن، اے میرے پروردگار، اے مینوں والضحا دا چہرہ اے بن منگے عطا کیتا، واللیل دیاں زلفاں بن منگے عطا کیتا، مینوں ما زاغ البصر وما طغى دی اکھ بن منگے عطا کیتی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دے ہاتھ مبارک اے بن منگے عطا کیتے، علم نشرح لک صدرک دا سینہ اے بن منگے عطا کیتا، یا اللہ تو میرے سر دے بالاں تو لے کے میرے پیراں تک، میرے پاؤں مبارک دے ناخناں تک میرے وجود دا ایک ایک ذرہ نعمت بنا دیتا ہے۔ میرے مولا ایک ایسی چیز منگنا جڑی محمد منگ کے لیندا ہے، میں تیری بارگاہ دے اندر میں شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہو جاواں، پھر میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے جان، پھر زندہ کیتا جاواں، ثم اقتل ثم احیا، فرمایا کہ میں تیرے رستے دے اندر، میں محمد تیرے رستے دے اندر میں شہید ہوندا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، اے میری خواہش ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو شہید اللہ رب العزت دے رستے دے اندر مردہ نے انہوں اینی بھی تکلیف نہیں ہوندی جنی چونٹی دے کٹن دی تکلیف ہوندی نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بندہ اللہ رب العزت دے رستے دے اندر مردا ہے، چلو بندہ شہید ہوندا نے، او دے خون دا قطرہ پاک دے اندر زمین تے گردا نے، او دے خون دا قطرہ گرن تو پہلے پہلے اللہ رب العزت او دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا نے، او دیاں ساریاں خطاواں نوں معاف کر دیندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ شہید ہوندا ہے بوقت شہادت اللہ رب العزت شہید نو اپنا دیدار کرا دیندا ہے۔ میرے دوست جنت دی کسے نعمت دے اندر او مزہ نہیں جیڑا مزہ اللہ رب العزت دے دیدار دے اندر نے۔ کل قیامت والے دن جدو جنتیاں نو اے ساریاں نعمتاں ملن گیاں، دودھ دیاں نہراں بھی مل جان گیاں، شراب طہورہ دیاں نہراں بھی مل جان گیاں، جنت دے اٹھے بوئے بھی کھل جان گے، جنت دا ہر قسم دا میوہ بھی میسر آ جائے گا، جنت دیاں تمام نعمتاں میسر آ جان گیاں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جدو التجا کرن گے، مالکے کائنات فرماندے نے کہ تسی میرے تے راضی ہو، حل رضیت کیا تسی میرے تے راضی ہو؟ جنتی کہن گے یا اللہ جہنم دے عذاباں تو بچ گئے، جہنم دے عذاباں تو بچ گئے، قبر دیاں بچھواں تو بچ گئے، قبر دے عذاب تو بچ گئے، یا اللہ اسی تیرے تے راضی ہیں۔ فرمایا میں اور بھی کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے، میں اور بھی تانوں کچھ دینا چاہتا ہے۔ جنتی سوچاں دے اندر پہ جان گے، خالق کائنات فرمائے گا جنہاں دے پیچھے جمعہ پڑھتے سے جاؤ اپنے وقت دے علماء کو جا کے پوچھو نا، وقت دے علماء کو لوگ آن گے کہ ساڈی رہنمائی کرو، اسی اللہ رب العزت کو کیڑی چیز منگی ہے؟ علماء کہن گے تسی اللہ رب العزت
روزے دے اندر حضرت عمر فاروق دا مدفن بنوایا اور قیامت تک ہر حاجی دا سلام بھی پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کرتے ہیں، یا اللہ مینوں زندگی سعادت والی عطا فرما، زندگی گزارا، زندگی سعادت والی، نیکی والی، خوش بختی والی گزارا، زندگی سعادت والی عطا فرما، موت شہادت والی عطا فرما۔ تو میرے دوست، شہادت دی تمنا تے خود کملی والے نے کی تھی، اور اسے شہادت دی تمنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ او حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جنہ دے مقام، جنہ دا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ 21 رمضان المبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی شہادت دا دن ہے۔ تو میرے دوست، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے دار الخلافہ دے وقت دے امیر المومنین بیٹھے ہیں، رعایا دے مسئلے سن رہے ہیں، رعایا اپنی اپنے مسائل سنا رہی ہے۔ ایک چور دا مقدمہ آ گیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی بارگاہ دے اندر، چور نے خطبہ خود اقرار کر رہا میں چوری کیتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اودا ہاتھ کٹوا دیتا، اپنا کٹیا ہویا ہاتھ لے کے باہر نکلیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے تیرا ہاتھ کنے کٹیا؟ کہنے لگا امام المتقین نے کٹیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کٹیا ہے، ابو تراب نے میرا ہاتھ کٹیا ہے۔ میں قربان جاواں علی دے مقام تو، علی دے شان تو میں قربان جاواں، علی نے میرا ہاتھ کٹ کے محمد دی شریعت دا پاک مکمل کر دیتا ہے۔ علی نے میں نے دنیا دے اندر سزا دے کے میں نے آخرت دی سزا تو بچا لیا ہے، میں علی دی تعریف کیوں نہ کراں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی بارگاہ دے اندر کہنے لگے علی تو تے اودا ہاتھ کٹیا ہے، او تے تیریاں تعریفاں بڑیاں کر رہا ہے، تینوں امام المتقین کہہ رہا ہے، تینوں وقت امیر المومنین کہہ رہا ہے، تینوں شیر خدا کہہ رہا ہے، تینوں ابو تراب کہہ رہا ہے۔ فرمایا انہوں بھلا کے لے آؤ۔ حضرت علی دی خدمت دے اندر اس چور نو دوبارہ لے آندا گیا۔ حضرت علی نے اودا ہاتھ پکڑیا، او دے گھٹ دے نال چھوڑ کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی دی ذات تے درود پڑھیا۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ وال دیکھ، ہاتھ اودا جڑیا ہویا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے دوست، یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب عالم نے روز ازل اللہ رب العزت نے تمام سبزیوں پر، تمام پھلوں پر، تمام پھولوں کے اوپر علی کی محبت کو پیش کیا۔ فرمایا کہ جس نے علی کی محبت کا اقرار کیا، جس نے علی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے ان پھلوں کے اندر، ان پھولوں کے اندر، اللہ رب العزت نے ان جو ہے وہ سبزیوں کے اندر مٹھاس، خوشبو اور تاثیر پیدا کر دی۔ فرمایا کہ جس سبزی نے، جس درخت نے اور جس جو ہے وہ پھول نے حضرت علی کی محبت کا انکار کیا، علی کے ساتھ بغض رکھا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر کڑواہٹ پیدا کر دی ہے۔ تو میرے دوست، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعیاں۔ میرے دوست، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا، اور وہ لشکر جو ہے حضرت علی کی قیادت میں بھیجا، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا لیے۔ فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں دوبارہ علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں دوبارہ علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ تو میرے دوست، یہ
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا جو ہے وہ چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت بابرکت کے اندر بنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا کہ یا اللہ جس آدمی کے ساتھ تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو میری محفل میں بھیج دے۔ تو حضرت ام عطیہ فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو شہنشاہ ولایت کے ساتھ اللہ رب العزت کو بھی محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی محبت ہے، یمن کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے علی کو بھیجا کہ یمن والوں کو علی تیری ضرورت ہے، وہاں جا کر ان کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو دو آدمیوں کے درمیان میں قاضی بنا دیا جاتا ہے، جج بنا دیا جاتا ہے، وہ تو الٹی چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ علی کے سینے پہ پھیرا، فرمایا کہ علی اب تیرے سینے سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی، تو جب بھی فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو میرے دوست حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں تاکہ میری رعایا کے اندر جو ہے کوئی آدمی ڈنڈی نہ مارے، کوئی آدمی ناپ تول کے اندر کمی نہ کرے۔ دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر جو ہے ایک دکان پہ پڑی، یحییٰ بن جو ہے یحییٰ کا جو ہے وہ ایک غلام ہے کہ جس کا نام یحییٰ بن میثم ہے، میثم بن یحییٰ ہے، میثم بن یحییٰ کی دکان دیکھی وہ بند ہے، لوگوں سے پوچھا میثم بن یحییٰ کی دکان کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ غلام اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والا آج بیمار ہے اس لیے دکان اس کی بند ہے، فرمایا کہ جاؤ اس کے گھر سے جا کر چابی لے کر آؤ۔ چابی لے کر وہ آدمی آیا، آ کر اس کی دکان کھولی، فرمایا کہ آج میں خود اس کی دکان چلاؤں گا۔ کھجوروں والی دکان تھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود جو ہے وہ دکان پہ بیٹھے اور جو ہے وہ دکانداروں اور جو ہے وہ باقوں جو ہے وہ سودا دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ اس سودے کا کھجوروں کا ریٹ بھی معلوم ہے، لہٰذا جو ہے جتنی تمہیں کھجوریں چاہیے ان کے حساب سے اس گلے کے اندر پیسے ڈالتے جاؤ اور یہاں سے خود بخود جو ہے وہ کھجوریں تول کر لیتے جاؤ۔ تو خود حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک آدمی کے دل کے اندر جو ہے وہ چبھن ہوئی، کہا کہ آج تو ہے علی کو داغ لگانے کا بہترین موقع ہے، جا کر اپنی جو ہے وہ اہلیہ کے پاس گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا گھر کے اندر جو کھوٹے سکے ہیں وہ مجھے دے دو، آج میں نے علی کو داغ لگانا ہے، علی کو داؤ لگانا ہے۔ تو اس نے کہا تو علی کو داغ نہیں لگا سکتا، علی وہ ہے کہ جو انسانیت کا فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن بندے کی فراست سے بھی بچو، اس کی دانائی سے بھی بچو، اللہ رب العزت کی عطا کردہ روشنی سے دیکھتا ہے، فرمایا تو اس کو داغ نہیں لگا سکتا۔ لیکن باز نہ آیا، لائن کے اندر لگ گیا اور حضرت علی کی بار بار نظر کسی کے چہرے پر ہے، اس نے آ کر گلے کے اندر وہ کھوٹے سکے ڈال دیے اور خود کھجوریں توڑ کر جو ہے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اب جو کھجور جو ہے توڑتا ہے اس کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، تو جو کھجور توڑتا ہے اس کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں۔ کھجوریں اپنے ہاتھ میں پکڑی، شاپر ہاتھ میں پکڑا، تھیلا ہاتھ میں پکڑا، جا کر مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگوں کو جو ہے عیب والا سودا بیچتے ہیں، فرمایا عیب والا سودا میں نہیں بیچتا، جس طرح کہ تو سکے دے کر گیا تھا، کھوٹے سکے تو دے کر گیا، کھوٹا سودا جو ہے وہ تو لے جا۔
تو اسی وقت قدموں میں گر گیا۔ تو میرے دوست اتقوا فراست المؤمن، نیک بندے کی فراست سے بچو۔ اللہ رب العزت نے ان کو قلب کی آنکھیں عطا فرمائی ہے، وہ دل کی روشنی سے دیکھتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے دوست یہ وہ شہنشاہ ولایت ہے جو اتنا بہادر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض مقامات ایسے آئے کہ حضرت علی کے کانوں میں جب آواز گونجتی تھی کہ جہاد کے لیے غلام موقع پہ جانا ہے، غلام مارکے پہ جانا ہے، غلام غزوے میں جانا ہے، تو میں حضرت علی کو کہتی کہ آپ جو ہے وہ تلوار کو لے جائیں۔ فرمایا کہ تلوار کی کیا ضرورت ہے، وہی کسی دشمن سے چھین کر اسی کے سر پہ وار کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوست اتنا بہادر حضرت شہنشاہ ولایت کہ جس کی بہادری کے چرچے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھیڑنے والا، تو میرے دوست بہادر علی اور وقت کا مفسر علی، قرآن کا مفسر علی، قرآن کی تفسیریں کرنے والا علی، ایسا قرآن کا علم علی کے پاس ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں کوفہ کی مسجد کے اندر علی سے ملنے کے لیے کوفہ کے اندر گیا۔ فرمایا کہ سردیوں کی راتیں تھی، فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور علی ایک ہی صف پہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی۔ فرمایا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اتنا زیادہ مولا علی کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اگر صرف سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی صرف میں تفسیر لکھوں، 70 اونٹوں کے اوپر اس کا وزن اور بوجھ لادا جائے تو 70 اونٹیں بھی جو ہے سورہ فاتحہ کی تفاسیر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے مولا علی کو علم عطا فرمایا۔ قرآن کا قاری علی، اتنا قرآن کا قاری علی کہ ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے، گھوڑے کی ایک رکاب کے اوپر قدم ہوتا ہے، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے ہی پورے قرآن کا دور کر لیتا ہے، پورے قرآن کا دور کر لیتا ہے، پورے قرآن کا جو ہے وہ ایک دور کر لیتا ہے۔ تو میرے دوست متقی علی، تقوی والا علی، اتنا تقوی ہے، اتنا فہم و فراست کا عالم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرض نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد ہوتا تو لوگ پوچھتے، اصحاب رسول پوچھتے کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس فرض کی ادائیگی کا وقت ہے کہ جو امانت اللہ رب العزت نے پہاڑوں پہ نازل کی، باوجود وسعت ہونے کے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ فرمایا کہ احکم الحاکمین کی امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، لوگ بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے دروازے پہ، ان کی چوکھٹ پہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ علی ڈرتا ہے احکم الحاکمین کی چوکھٹ میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اتنا زیادہ تقوی کا مالک ہے۔ آج کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق، یہ بات جو ہے یہ ایشو بناتے ہیں کہ مولا علی نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھی۔ تو میرے دوست جو شہنشاہ ولایت اتنا متقی انسان ہے، ایسا تقوی والا انسان ہے، اور یہ کہتا ہے اگر شراب کا ایک قطرہ جو ہے سمندر میں گر جائے، فرمایا کہ علی کی جو ہے غیرت گوارا نہیں کرتی، علی اپنے گھوڑے کو بھی اس سمندر کے پانی سے سیراب نہیں کر سکتا، علی خود بھی اس سمندر کا پانی نہیں پی سکتا۔ حالانکہ فقہا کے نزدیک جاری پانی جو ہو وہ جو ہے وہ پاک اور مطہر ہوتا ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن شہنشاہ ولایت کا تقوی دیکھیے، فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس سمندر کا پانی پیے، اس سمندر کا پانی اپنے گھوڑے کو پلائے، یا اگر کسی گھوڑے
رب العزت نے تقوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمایا۔ عارف علی، رب کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے والا علی سر سجدے میں رکھتا ہے۔ یہودی سوال کرتے ہیں، علی جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کیا اس رب کو تو نے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ علی اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اپنے پروردگار کی زیارت نہ کر لے۔ فرمایا کہ مولا علی ہم بھی جو ہے اس پروردگار کی زیارت کر سکتے ہیں، اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ فرمایا تم بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ ذرا جو ہے یہ سورج کی طرف دیکھو، جب سورج کی طرف جو ہے چند منٹ دیکھا، آنکھیں چندیا گئی، آنکھوں کی بینائی اور جو ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ تم جو ہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور اللہ رب العزت کے اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے، کائنات کا رب تو سراپا نور ہے۔ فرمایا کہ اس نور کے گچھے کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت سراپا نور ہے، تم اللہ رب العزت کی نورانیت کا کیسے ادراک کر سکتے ہو؟ لا تدرک الابصار، فرمایا کہ اس پروردگار کا تم ادراک نہیں کر سکتے، اس کی بنائی ہوئی چیز کی طرح تم دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں چدیا جاتی ہے، تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، سخی علی، سخاوت کا پیکر علی، سخاوت کا پیکر علی اتنا زیادہ ہے کہ سخی کہ اتنا زیادہ ہے کہ گھر کے اندر تین دن تک چولہا نہیں جلتا، لیکن دروازے پہ آیا ہوا فقیر کبھی خالی نہیں جاتا۔ دروازے پہ آیا ہوا فقیر کبھی خالی واپس نہیں گیا۔ یہ مولا علی کی سخاوت کا علم ہے۔ ایک دفعہ آپ کے کسی محب نے آپ کے لیے نیا کپڑا جو ہے تحفے کے طور پر بھیجا، آپ نے وہ نیا کپڑا جو ہے اپنے غلام کمبر کو دے دیا اور فرمایا کہ علی جو ہے یہ پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر لے گا۔ فرمایا کہ علی تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ فرمایا تم جوان ہو اور پرانے کپڑے بوڑھوں کو سجتے ہیں، نئے کپڑے جوانوں کو سجتے ہیں۔ تو یہ مولا علی کا علم ہے، ایسا روزے دار ہے، ایسا صائم الدہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، متقی علی ہے، تقوی والا علی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں۔ فرمایا کہ روزہ گرمی کا ہو، فرمایا علی اس کو جو ہے زیادہ پسند کرتا ہے، گرمی کا روزہ ہو۔ فرمایا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ علی کا ویار ہے، یہ علی کا شیوا ہے، یہ علی کا طریقہ ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا۔ اور فرمایا کہ میرے مقابلے کے اندر جو دشمن آئے وہ کمزور نہ ہو، بلکہ بہادر ہو، بلکہ قوی ہو، بلکہ جو ہے وقت کا بہت بڑا پہلوان ہو، وہ میرے مقابلے کے اندر آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کے جو ہے وہ کون سے اسباب بنے ہیں؟ پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت کا جو سبب بنا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کی خوشخبری بھی علی کو عطا کی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں میں اور حضرت علی غزوہ ذی العشیرہ کے مقام پر ہم ایک چشمے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں وہاں کے مقامی لوگوں کی ہم جو ہے ان کا کام کاج دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء کے اندر ایک مٹی کے ٹیلے پہ جو ہے ہم دونوں نے آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں کی ٹھوکر سے حضرت علی کو اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا۔ فرمایا علی میں تجھے بتاؤں کہ سابقہ امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت انسان، سب سے زیادہ منحوس انسان فرمایا وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی گونجیں کاٹ دی تھی، جس نے صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ رب العزت کی اونٹنی تھی، جس اونٹنی کو اللہ نے اپنا نام دیا، ناقۃ اللہ جس کا نام رکھا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اور فرمایا کہ اس صالح علیہ السلام
کزار نامی شخص جو ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، فرمایا کہ سابقہ امتوں کا سب سے زیادہ بدبخت ترین انسان وہ تھا۔ فرمایا کہ علی سن لو، میری امت کا سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہوگا، شقی ترین انسان وہ ہوگا۔ فرمایا کہ جو علی تیرے سر کے اوپر وار کر کے تیرے خون سے تیری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو یہ پیشین گوئی اور خوشخبری دی تھی۔ اور دوسرا سبق حضرت علی المرتضی شیر خدا کی شہادت کا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر نہتے مسلمان بے سر و سمانی کے عالم کے اندر 70 اونٹ ہیں، ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 صحابہ بیٹھے ہیں، 2 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ زرہ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، نہتے مسلمان ہے، 313 کی تعداد ہے۔ اب دیکھیے کہ 313 میں سے 312 صحابہ ایک طرف، 312 صحابہ ایک طرف اور 1000 اللہ رب العزت کا فرشتہ ایک طرف۔ انہوں نے جو بدر کے اندر مارے ہیں 1000 فرشتے نے اور 312 صحابہ نے 35 کافروں کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا ہے۔ اور اکیلا علی المرتضی شیر خدا خیبر کا دروازہ اکھیڑنے والا اکیلا 35 کافروں کو اپنی تلوار سے جو ہے جہنم رسید کرتا ہے۔ تو شہنشاہ ولایت نے جب اپنی بہادری کے جوہر بدر کے میدان میں دکھائے، احد کے میدان میں دکھائے، تو میرے دوست اس بدر کے مارکے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت جو قبائل کے لحاظ سے ان کا قبیلہ بڑا اعلیٰ تھا اور جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے سردار کہلاتے تھے، سرداری کا ترلا جو ہے ان کے سروں پہ آتا تھا، سرداری کی پگڑی جو ہے ان کے سروں پہ آتی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے، ان کے دلوں کے اندر علی کا بغض پیدا ہو گیا، علی کی نفرت پیدا ہوگی۔ یہ نفرت آہستہ آہستہ ان کے جو سینوں کے اندر گھر کر دی گئی اور اسی نفرت کا اظہار یزید نے بڑے دربار میں کیا تھا۔ یزید نے جس وقت حضرت امام حسین کے اس قافلے کے یہ جانثار اور سادات کی بہترین اور معزز خواتین جس وقت قیدی ہو کر یزید کے دربار میں گئی، یزید نے کہا کاش آج ہمارے بزرگ زندہ ہوتے، آج ہمارے بزرگ زندہ ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ میں نے جو ہے علی کی اولاد سے کس طرح بدلہ لیا ہے۔ تو میرے دوست یہ دشمنی جو ہے ان کے سینوں میں گھر کرتی رہی، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا اور جو ہے یہ دشمنی آہستہ آہستہ خارجیت کی شکل اختیار کر دی گئی۔ اور اس خارجیت کا سب سے گروہ جو تھا جس کا نام حرقوس بن زہیر تھا، حرقوس بن زہیر جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام معرکہ حوازن کے موقع پر، یہ بات یاد رکھے اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کیجیے کہ معرکہ حوازن کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام جورانہ کے مقام پہ ہیں۔ جورانہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو ہے عمرے والے حاجی حضرات جو احرام باندھتے ہیں، جورانہ کے مقام پہ حضور نبی کریم علیہ السلام مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہیں اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ حرقوس بن زہیر آ گیا، آ کر کہنے لگا اے محمد تقوی اختیار کیجئے اور عدل اور انصاف کا ترازو قائم کیجئے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی ہی تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی تقوی اختیار کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے تقوی کی تلقین کر رہا ہے اور مجھے عدل اور انصاف کا جو ہے وہ درس دے رہا ہے، مجھے تبلیغ کر رہا ہے عدل اور انصاف کی، جس نے سارے زمانے کو عدل اور انصاف کے جو ہے اصول بتا دیے، طریقے بتا دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ فرمایا کہ علی سے قتل نہیں کرنا، اللہ رب العزت اس حرقوس بن زہیر کی پشت سے ایک ایسا
ایک ایسی نسل جاری کرے گا۔ فرمایا کہ میرے صحابوں، فرمایا کہ جس وقت وہ قوم تمہارے پاس آئے گی، فرمایا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے تقوی کو دیکھ کر اپنے تقوی کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے کہ جس طرح تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے، یہ دین سے اس طرح یہ گروہ خارج ہو جائے گا کہ جس طرح تیر جو ہے کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ یہ امت کے سب سے بہترین گروہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ امت کا بہترین گروہ کون سا تھا؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا لشکر تھا۔ فرمایا کہ یہ امت کے بہترین گروہ کا پر جو ہے وہ چڑھائی کریں گے۔ اور ایک موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور اسی کو مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حرقوس بن زحیر کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ یا رسول اللہ، ہم نے اس کی عبادت دیکھی، عبادت میں بڑا بے مثال، تقوی میں بڑا بے مثال، کہ اس کی عبادت کے مقابلے میں ہماری عبادتیں حقیر ہیں، اس کی نمازوں کے سامنے ہماری نمازیں حقیر ہیں۔ تو اتنی دیر کے اندر حرقوس بن زحیر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ فرمایا کہ تم تو عبادتوں کا تذکرہ کر رہے ہو، میں تو اس کی پیشانی کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اس کی پیشانی کے اوپر رقص کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب بھی دیکھیے کہ حرقوس بن زحیر کے سینے میں جو بات کھٹک رہی تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا بھی اظہار کر دیا۔ فرمایا کہ حرقوس، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد کی محفل میں بیٹھنے والے جو ہے صحابہ جو ہے یہ سب سے زیادہ حقیر ہے اور میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، میرے صحابہ کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، بالکل یہی الفاظ جو ہیں یہ میں اپنے سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، حرقوس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی محفل میں بیٹھنا ہی گوارا نہیں کرتا، میں تو مسجد نبوی کو پسند کرتا ہوں۔ تو مسجد نبوی کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نیتنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر، اس منافق کا اس کا سر قلم کر کے آؤ۔ فرمایا مجھے یقین ہے تم اس کا سر قلم نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت اس انداز کے ساتھ کر رہا تھا کہ سننے والوں پر جو ہے وہ رکت طاری ہو جاتی تھی، سننے والوں کا دل محظوظ ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، اتنے خوبصورت لہجے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میرے دوست، دنیا کے اندر یہ بھی دیکھ لو کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے سینوں کو بھی دیکھو، ان کے سامنے علی کا ذکر کر کے بھی دیکھو، محب علی بھی ہے کہ نہیں، ان کے سینوں میں حضرت علی کا جو ہے وہ محبت بھی ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ آوازوں کے اوپر نہ مر جاؤ، سینوں کی محبت بھی جو ہے وہ جانچ اور پرکھ رکھو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آگے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ہمت نہیں پڑتی۔ حضرت عمر فاروق کو بھیجا، جاؤ عمر اس کا سر قلم کر کے آؤ۔ فرمایا مجھے یقین ہے تم اس کا سر قلم نہیں کر سکو گے۔ حضرت عمر فاروق گئے، آ کر پھر واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، وہ تو سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مناجات کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ آہوزاری کر رہا تھا، اس کی آواز سے، اس کی آہوزاری سے، اس کی گریہ زاری سے جو ہے مسجد نبوی کے ستونوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ کپاہٹ آ رہی تھی۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرا کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کر رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، میں ایسے شخص کو قتل کر دوں۔ فرمایا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم اسے قتل نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ علی یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، علی جاؤ جہاں بھی تمہیں ملے۔ فرمایا
گردن اتار دو، اور مجھے یقین ہے تمہیں جب بھی یہ آدمی مل جائے گا تم اس کی گردن اتار دو گے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہرقوس بن زحیر کے متعلق جو ہے وہ پیشین گوئی دی تھی کہ فرمایا کہ علی ہی اس کا سر قلم کرے گا۔ مسجد نبی میں گئے تو ہرقوس بن زحیر جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ جہاں بھی ملے، جس مقام پہ ملے، تو نے ہی اس کی گردن کو قلم کرنا ہے۔ اب جنگ نہر اب جو ہے ان کا جو ہے یہ خارجیت کا جو ہے یہ انہوں نے اپنا جو ہے خروج کا جو ہے وہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ جس وقت جنگ صفین کا موقع آیا تو خارجیت کا گروہ اور ان جو ہے وہ خوارج کا گروہ جو ہے یہ تب سامنے آیا کہ جس وقت حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے کہا ہمارے درمیان اگر اسی طرح مقابلہ ہوتا رہا ہمارے بھی آدمی شہید ہو جائیں گے، تمہارے آدمی بھی شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا ہم اپنے درمیان میں کوئی سالس مقرر کر لیتے ہیں۔ تو سالس مقرر کرنے کا جو ہے ابھی ارادہ ہی کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے میدان کے اندر کود پڑے اور کہا الحکم الا للہ، کہ فرمایا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، مخلوق کا حکم نہیں ہے۔ لا حکم لکا ولا اصحابکا، علی نہ تیرا حکم ماننے کے قابل ہے نہ تیرے ساتھیوں کا حکم ماننے کے قابل ہے، ہم تو اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو کائنات کا یہ گروہ، یہ بدترین گروہ جس نے خارجیت کا روپ اختیار کیا، نہروان کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو جو ہے جہنم رسید کیا، اس ہرقوس بن زحیر کو جو ہے جہنم رسید کیا۔ اور جو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہی قریب ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ہرقوس کی والدہ جو ہے وہ بکریاں چرا رہی ہے، اس سے ذرا پوچھا جائے۔ تو ہرقوس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا تھا یا کسی اور کا تھا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ سایہ دار چیز نمودار ہوئی، ایک سائے کی طرح چیز نمودار ہوئی، اس نے میرے ساتھ جفتی کی، اس نے میرے ساتھ مباشرت کی، جس کے نتیجے میں ہرقوس بن زحیر پیدا ہوا۔ تو معلوم ہوا علی کا گستاخ جو ہے علی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا، حرامی ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوست حضرت امیر معاویہ کے متعلق انہی خارجیت کے گروہ میں 3 بچ گئے، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر اسعدی اور جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ 3 آدمی بچ گئے۔ انہوں نے کہا اور ان کی جو ہے وہ گندی زبان سے یہی الفاظ نکلے، انہوں نے کہا، طبقات ابن سعد کے اندر بھی روایت موجود ہے، حیات الحیوان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور تاریخ ابن کثیر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 آدمیوں کو اگر جو ہے قتل کر دیا جائے زمین سے جو ہے امن ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق انہوں نے پروپیگنڈا کیا، حضرت عمر بن عاص کے متعلق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق۔ تو 17 رمضان المبارک کا وقت طے پایا۔ 17 رمضان المبارک کے دن برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ پہ وار کیا، امیر معاویہ پہ وار جو ہے وہ نہ آ سکا، ان کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی پہ جا کر وار لگا، تلوار ٹوٹ گئی، تو حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ عمر بن عاص نے اپنی جگہ پر خارجہ بن حبیب کو بھیجا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، 17 رمضان المبارک کو خارجہ بن حبیب امامت کرانے کے لیے گئے، خارجہ بن حبیب شہید ہو گئے۔ اب عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو کوفہ کے اندر آیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران حضرت علی نے فرمایا کہ اس قوم کا بدبخت انسان اب جو ہے آ چکا ہے، اب میرے دن جو ہے قریب ہے، موت اور قضا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اٹھا اور کہا کہ آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ فرمایا کہ جب تک جرم صادر نہ ہو اس وقت تک دیت اور قصاص نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ کوفہ کی گلیوں کے اندر جو ٹہلنے لگا، حضرت امام حسن اور حسین دونوں شہزادے کہنے لگے کہ ابو جان آپ کی جو ہے وہ گھر کا ہم پہرا دیتے ہیں۔ فرمایا زمین والوں
فرمایا آسمان والوں سے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم تو زمین والوں سے۔ فرمایا کہ بیٹا موت کے فیصلے زمین پہ نہیں ہوتے، موت کے فیصلے عرش پہ ہوتے ہیں، موت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ بیٹو سو جاؤ، میری اب قضا کا اور میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ تو یہ 19 رمضان سے پہلے قطامہ بن شجنہ قبیلہ بنو تمیم الرباب کی عورت کہ جس کے حسن کے چرچے پورے کوفہ کے اندر تھے، جس کا حسن دیکھنے کے لیے یہ جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اس کی طرف بڑھا، اس کا خوبصورت گانا سنا، اس کا گرویدہ ہو گیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے نکاح کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط 3000 درہم لوگی، ایک لونڈی لوگی، ایک جو ہے گانا گانے والی لونڈی لوگی، اور ایک علی کا سر لوگی، علی کا قتل لوگی۔ کہا کہ علی کا قتل کیوں؟ کہنے لگی علی کا قتل اس لیے جنگ نہروان کے اندر علی کے ہاتھوں سے میرا باپ جو ہے جہنم رسید ہوا، میرا جو ہے بھائی جو ہے جہنم رسید ہوا، اپنے بھائی کا اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی شرطیں منظور ہے۔ تو لہٰذا میرے دوست یہ عورت کا عشق، یہ عشق مجازی انسان کو قتل علی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ عورت کا عشق، عشق مجازی، ہاروت اور ماروت کو 2 فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، زہرا نامی عورت کے جھانسے میں آئے، آج تک جو ہے قیامت تک جو ہے بابل شہر کے اندر الٹے لٹک کر کنویں کے اندر جو ہے اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ عورت کا عشق وقت کا شہزادہ ہے، کیس نام ہے، اپنی شخصیت کو بھول گیا، اپنے تشخص کو بھول گیا، وقت کا شہزادہ ہے، کیس نام ہے، دنیا اس کو مجنو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میرے دوست عورت کا عشق اتنا خطرناک ہے، یہ عشق مجازی اس قدر خطرناک ہے، برسیسا جیسا راہب کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہ کی تھی، ایک عورت کے جھانسے میں آیا، اپنی عبادتیں بھی بھول گیا، اپنی ریاستیں بھی بھول گیا، اور جو عورت کے جھانسے میں آ کر شیطان نے ایسا ورگلایا کہ پھانسی کا پھندا جو ہے گلے کے اندر ہے۔ شیطان اس موقع پہ آیا، کہا ابھی بھی مجھے جو ہے سجدہ کر دے تو لہٰذا اس جو ہے جھانسے سے تجھے بچا لوں گا۔ اس نے کہا میں سجدے پہ قادر ہی نہیں ہوں، فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھپکا تو مجھے سجدہ ہو جائے گا۔ ادھر اپنی برسیسا نے آنکھوں کو جھپکایا، ادھر جو ہے جلاد نے پھٹا جو ہے اور رسا کھینچا، اور میرے دوست یہ عورت کے عشق کے اندر، عشق مجازی کے اندر غرق ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ عورت کا عشق قتل علی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ 19 رمضان المبارک کو حضرت شہنشاہ ولایت پہ حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد میں آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سحری کھا کر اب جو ہے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ مسجد کے اندر آ کر حضرت علی نے جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ سنت ادا کی۔ 2 رکعت سنتوں میں سے پہلی رکعت ادا کر لی، دوسری رکعت کے لیے جو ہے دوسری رکعت کے سجدے میں ایک سجدہ کر لیا، دوسرا کرنا ہی تھا جلسہ کی حالت میں حضرت علی کی جو ہے وہ سر کے اوپر وار کیا، اور وار کر کے کہنے لگا علی تیرا حکم ماننے کے قابل نہیں ہے، حکم تو اللہ رب العزت کا ماننے کے قابل ہے۔ تو میرے دوست کچھ صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کو پکڑ لیا اور جو ہے وہ حضرت علی کے گھر کے اندر لے گئے۔ تو میرے دوست کائنات کے اندر کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اقبال جیسا شاعر بھی کہتا ہے کسرا میسر نہ شد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ دنیا کے اندر یہ مقام، یہ مرتبہ ملا ہے تو مولا علی کو ملا ہے کہ جس کی ولادت کا کعبہ اللہ ہے اور جس کی شہادت کا جو ہے مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد ہے۔ میرے دوست علی کے سر کے اوپر وار لگا، علی کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم
وقت کہا جب سر کے اوپر جو ہے وار لگا، سر کے اوپر زہر آلود کھنجر لگا، تو اس لیے کہ مولا علی کے متعلق کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ علی جو ہے خدا ہے، علی جو ہے وہ خدائی کی مسند پر ہے۔ فرمایا کہ علی اس لیے مسلم رب الکعبہ کہہ رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جو سر سجدے میں رکھتا ہے، رب اس کو کہا جاتا ہے جس کی علی عبادت کرتا ہے۔ اگر علی رب ہوتا، علی کے اوپر آج قضا نہ آتی، علی کے اوپر آج موت نہ آتی، علی شہید نہ ہوتا، تو میرے دوست حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدترین شخص، سب سے بدبخت انسان وہ ہے کہ جو میرے علی کو شہید کرے گا۔ مولا علی کی صحابت دیکھیے کہ جب جو ہے یہ دشمن سامنے آیا، فرمایا کہ شہد ملا ہوا شربت اس کے سامنے پیش کیا جائے، فرمایا کہ یہ علی کی صحابت ہے، فرمایا جب تک میں زندہ رہا میں اس کا بدلہ خود لوں گا، اگر میری شہادت ہو گئی تو فرمایا کہ تمہیں اتنی بات کا اختیار ہے، ایک ہی ضرب سے جو ہے اس کا جو ہے کام تمام کر دینا، اس کا کام تمام کرنے کے بعد اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کتا بھی مر جائے تو اس کا بھی مسئلہ نہ کیا جائے۔ تو میرے دوست یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سخاوت ہے، یہ بہادری ہے، اور یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا